دنیا کے طاقت کے ایوانوں میں غیر معمولی لمحہ جنم لے چکا ہے۔ وہ فلسطین جسے دہائیوں سے زمین پر مٹانے کی کوشش ہوئی، آج ایک ایک کر کے بڑی طاقتوں کے کاغذوں پر حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ کینیڈا، آسٹریلیا اور پھر برطانیہ، تینوں نے اعلان کر دیا کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اعلان صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ برسوں کے خون، آنسو اور قربانیوں کی گواہی ہے۔ جب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ آج برطانیہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ محض ایک ملک کی پالیسی نہیں رہی، بلکہ عالمی سیاست کی ایک نئی لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ کینیڈا جو G7 کا پہلا ملک بنا، پھر آسٹریلیا اور اب برطانیہ، یہ سب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک نئے نقشے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ ان کے الفاظ میں امن اور دو ریاستی حل کی بازگشت ہے، مگر اصل میں یہ اسرائیل کے لیے ایک سفارتی طوفان ہے، کیونکہ اب مسئلہ فلسطین محض احتجاجوں اور قراردادوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ طاقتور ممالک اسے باضابطہ طور پر تسلیم کرنے لگے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، غزہ کی اجڑی ہوئی گلیوں میں بہتا خون، ملبے تلے دبی ہوئی زندگیاں اور بھوک پیاس سے بلکتے بچے اب صرف انسانی المیہ نہیں رہے، یہ مناظر عالمی سیاست کی سمت بدلنے لگے ہیں۔ دہائیوں تک خاموشی اختیار کرنے والے ملک اب ایک ایک کر کے اسرائیل کے سامنے اپنی پالیسیز میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اتوار کے دن برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر کے عالمی منظرنامے میں ہلچل مچا دی ہے، اور یہ سلسلہ یہیں رکا نہیں۔ بیلجیم، فرانس، لگزمبرگ، مالٹا اور دیگر یورپی ممالک بھی اسی صف میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ یہ محض سفارتی فیصلے نہیں، بلکہ تاریخ کا رخ موڑ دینے والے واقعات ہیں۔ کینیڈا پہلا G7 ملک ہے جس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، اور برطانیہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور ویٹو پار رکھتا ہے، اس اعتراف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نقشے پر امریکہ تنہا رہ جائے گا، جو واحد طاقتور ملک ہوگا جو فلسطین کی آزادی کے سامنے رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا۔ چین اور روس تو 1988 ہی میں ہی فلسطین کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن اب جب فرانس بھی اعلان کر رہا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا، تو یہ واضح پیغام ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اسرائیل کی جارحیت اور غزہ کی بربادی نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اب طاقتور ترین بلاکس بھی فلسطین کے حق میں صف آرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے عالمی سفارتکاری کو لرزا دیا ہے۔ لندن نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کی ضد، غزہ میں جاری خوفناک صورتحال اور حماس کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ بندی سے انکار نے انہیں مجبور کیا کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کریں۔ یہ فیصلہ محض سفارتی پالیسی نہیں، بلکہ ایک اعلان ہے کہ اب دنیا اسرائیل کے یک طرفہ بیانیے کو مزید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیبر حکومت نے بنجمن نیتن یاہو پر واضح دباؤ ڈالا ہے کہ مغربی کنارے میں مزید قبضہ نہیں کیا جائے، بند کیا جائے، اور دو ریاستی حل کے لیے ایک طویل المدتی امن عمل کا آغاز کیا جائے۔ لندن نے ساتھ ہی حماس کے سامنے بھی شرائط رکھی ہیں کہ تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، ہتھیار ڈالنے اور مستقبل کی غزہ حکومت میں کسی بھی کردار سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ لیکن یہ سب مطالبات پورے نہ ہوئے، پھر بھی سر کیئر سٹارمر نے اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہوئے اسرائیلی موقف کو مسترد کیا کہ یہ فیصلہ گویا حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ اقدام حماس کے نفرت بھرے ویژن کے برعکس ہے، اور اس کا مقصد امن کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ وہی شرائط تھیں جو جولائی کے آخر میں عرب لیگ کے 22 ممالک، یورپی یونین اور 17 دیگر ریاستوں نے نیو یارک میں ایک مشترکہ اعلامیے میں طے کی تھیں۔ اس اعلامیے کے جواب میں حماس نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔ ابھی کل تک فلسطینی ریاست کا قیام محض ایک سیاسی نعرہ سمجھا جاتا تھا، مگر آج حقیقت یہ ہے کہ اسپین، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، آئرلینڈ، ناروے، سلووینیا، بہاماس، جمیکا، بارباڈوس، آرمینیا اور ٹرینیڈا جیسے 13 ممالک باقاعدہ طور پہ فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ صرف کاغذی فیصلے نہیں ہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن میں آنے والی ایک بڑی ہلچل ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخوان نے جب اعلان کیا کہ وہ بھی اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے، تو اس کے الفاظ نے تصویر اور واضح کر دی تھی کہ آج سب سے اہم ضرورت غزہ میں جنگ کا خاتمہ اور شہری آبادی کا تحفظ ہے۔ امن ممکن ہے، مگر اس کے لیے فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور بڑے پیمانے پہ انسانی امداد ناگزیر ہے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ یورپ کے بڑے دارالحکومت اب اسرائیلی موقف کے اسیر نہیں رہے، لیکن اسرائیل کے اندر
इस सब को एक खतरे की घंटी के तौर पे देखा जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और उसकी हुकूमत इन इकदामात को यकसर मुस्तरद कर रही है। उसका दावा यह है कि एक फलस्तीनी रियासत अमन की बजाय इजराइल के खात्मे का पेश खैमा होगी। इजरायली सदर उससे भी आगे बढ़ के ये कहता है कि यह फैसला दरअसल दहशतगर्दी का बदला है और मशरक वस्ता में एक ईरानी एजेंट पैदा करने के मुतरादिफ है। उसके नजदीक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना गोया हमास को इनाम देना है, जिससे ना सिर्फ जंगबंदी की कोशिशें मुतासिर होंगी बल्कि यरगुमालियों की रिहाई भी मुश्किल हो जाएगी। अब असल सवाल यह कि इन ममालिक की तरफ से फलस्तीन को तस्लीम करने का अमली मतलब क्या है? क्या यह अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे में फलस्तीनी रियासत के लिए नई राहें खोलेगा? क्या इसके बाद इसराइल के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ जाएगा, या फिर ये महज अलामती फैसले हैं जो जमीनी हकीकत में बड़ी तब्दीली नहीं ला पाएंगे? रियासत को तस्लीम करने से लेके हकीकी खुद मुख्तारी तक का सफर महज सिफारती बयानात या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से तय नहीं होता। किसी भी रियासत का वजूद बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक 4 सतूनों पे खड़ा होता है: सरहद, आबादी, खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी तस्लीम। इनमें से आखिरी सुतून अहम जरूर है लेकिन सबसे फैसला कुन नहीं है, लेकिन अहम जरूर है। इसकी वाज़ेह मिसाल ताइवान है। ताइवान एक मुकम्मल आबादी, फाल मईशत और अपनी अलहदा सरहदों के बावजूद चीन के दबाव के बायस अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं है और दुनिया की बड़ी ताकतें उसे रस्मी तौर पर रियासत के तौर पर तस्लीम करने से गुरेज करती हैं। इसके बरक्स कई ऐसी नाकाम रियासतें मौजूद हैं जिन्हें तस्लीम तो कर लिया गया लेकिन वो अपनी सरजमीन और शहरियों पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखते और ना ही फलाह बहबूद की जमानत दे सकती। फलस्तीन के मामले के ऊपर दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने का मतलब यह है कि फलस्तीनी अथॉरिटी को बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के मैदान में एक अहम हैसियत हासिल हो रही। इससे फलस्तीनी हुकूमत सिफारत खाने कायम करने, ताल्लुकात मजबूत करने और आलमी ताउन में शरीक होने के काबिल समझी जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद यह हकीकत नहीं बदलती कि अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए सलामती काउंसिल की मंजूरी लाजमी है और वहां अमेरिका का किरदार फैसला कौन है। अमेरिका वहां पे बैठा हुआ है, अमेरिका सांप बन के बैठा है। अप्रैल 2024 में वाशिंगटन ने फलस्तीन की रुकनीत की करारदाद पे वीटो इस्तेमाल करके यह वाज़ेह किया था कि वो फिलहाल फलस्तीनी रियासत को इस मकाम तक पहुंचने नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मिलने की सूरत में फलस्तीन को दीगर रुकन ममालिक के मसावी हुकूक और जिम्मेदारियां जरूर मिल जाएंगी लेकिन एक कानूनी हैसियत होगी। हकीकी रियासत वो कहलाती है जो अपनी सरहदों पर कंट्रोल रखे, अपनी आबादी के लिए तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाए और खुद मुख्तार फैसले कर सके। ये वो मकाम है जहां फलस्तीन का सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा है और इस चैलेंज में अब यूरोपीय ममालिक उसके साथ आके खड़े हो गए क्योंकि इजराइल अब भी उसकी सरजमीन पर काबिज है और बैनुल अक़वामी इदारे भी उसे एक काबिज ताकत करार देते हैं। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन की जुस्तजू हमेशा एक ऐसे ख्वाब की तरह रही है जिसके करीब पहुंचते ही वो धुंधला हो जाता है। इस ख्वाब की सबसे बड़ी बुनियाद 2 रियासती हल पे रखी गई, लेकिन अमली तौर पे यह ख्वाब बार बार इन्हीं पेचीदा तनाज़ात की भेंट चढ़ता रहा जो दहाइयों से हाल तलब है। इनमें सबसे अहम मसला मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में इजरायली बस्तियों का। 1967 की 6 रोजा जंग में कब्जे में ली गई जमीनों पर वक्त के साथ ऐसी बस्तियां बसाई गईं जहां आज 7 लाख से ज्यादा यहूदी आबाद है। ये बस्तियां बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक मुतनाज़े और फलस्तीनी रियासत के कयाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझी जाती है। यरूशलेम का मसला इससे भी ज्यादा हसास है। फलस्तीनी मशरकी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाने की बात करते हैं, इजराइल उसे अपना दायमी दारुल हुकूमत करार दे चुका। हालांकि दुनिया की अक्सरियत इस दावे को तस्लीम नहीं करती। इजराइल का इसरार इसलिए है कि यहूदियत के कई मुकद्दस मकामात मशरकी यरूशलेम में मौजूद हैं और वो ये कहता है ये हमारा दायमी दारुल खलाफा है। 1948 की जंग के बाद तकरीबन 20 बरस तक ये शहर तकसीम रहा। इस दौरान उर्दन के कंट्रोल में मौजूद मगरबी दीवार पे इजरायली यहूदियों को इबादत का हक भी हासिल नहीं था, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यही तारीखी पसमंजर इजराइल के रवैये को और सख्त कर गया। इसी तरह एक और संगीन मसला फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों का है। पहली अरब इजरायली जंग के बाद अंदाजन 7 लाख फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए थे या हिजरत पे मजबूर हुए थे। आज उनकी तादाद 60 लाख से तजावुज कर चुकी है और ये दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों में पनाहगुज़ीन कैंप्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फलस्तीनी अपने उन पनाहगुज़ीनों के लिए वापसी का हक मांगते हैं, लेकिन इजराइल उसे अपनी सलामती और वजूद के लिए खतरा समझ के सख्ती से मुस्तरद कर देता है। यूं 2 रियासती हल के गिर्द बुने गए अमन के ख्वाब को ये 3 बड़े मसाइल, इजरायली बस्तियां, यरूशलेम का दर्जा और पनाहगुज़ीनों की वापसी का हक, बार बार टुकड़े करते हैं। यही वो गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझे बगैर अमन की कोई भी कोशिश महज एक और अधूरा वादा बन के रह जाती है और उस पे ये बमबारी
جو اسرائیل کی طرف سے غاصبانہ طور پہ کی جا رہی ہے، یہ دنیا کو یہ باور کروا رہی ہے کہ یہ باولاپن ہے، کتے کے کاٹے ہوئے کا باولاپن، جس سے وہ ایسی حرکات کر رہا ہے کہ کسی کو بھی چبا جائے گا۔ فلسطینی قیادت کا مطالبہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پناہ گزینوں اور ان کی نسلوں کو نہ صرف آئندہ بننے والی فلسطینی ریاست میں بسنے کا حق ملے، بلکہ انہیں اسرائیل کی موجودہ حدود میں بھی واپسی کی اجازت دی جائے۔ مگر اسرائیل اس مطالبے کو اپنے وجود کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے اور اسے کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس تنازع کے اندر فلسطینی سیاست جو ہے، کیا اس کی اپنی کمزوریاں ہیں؟ اوسلو معاہدوں کے بعد جب یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم رابن نے امن کی طرف قدم بڑھایا تھا تو حماس نے ان معاہدوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب حماس کی ادھر جو وجوہات تھیں وہ اسی کے نتیجے میں حماس کی اگلی تحریک نے جنم لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 1995 میں یہ پورے منظرنامے میں ایک اسرائیلی انتہا پسند کے ہاتھوں رابن کا قتل ہوا، جو ایک امن کی کوششوں پہ وہ کہتے ہیں کاری ضرب تھی۔ مزید کیا ہوا، 2007 میں اسرائیل نے غزہ سے انخلا کے بعد حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان خونریز تصادم کروایا۔ اس جھڑپ میں 188 افراد جو تھے وہ مارے گئے اور غزہ پر حماس جو تھی وہ مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس لمحے سے فلسطینی علاقوں میں دو الگ الگ حکومتیں وجود میں، مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی ہے اور غزہ کے اندر حماس ہے۔ یہی تقسیم فلسطینی خود مختاری جو ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کمزور کرتی رہی ہے اور عالمی برادری کے سامنے فلسطینیوں کو ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے کھڑے ہونے سے محروم رکھتی رہی ہے۔ لیکن حماس کا جو سٹانس تھا، اس کو فلسطین کے اندر جہاں پہ فلسطینی اتھارٹی موجود ہے وہاں پر بھی تقویت ملتی ہے کہ یہ وہ استارے ہیں کہ جو مزاحمت کے باعث اب تک فلسطین کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑے بڑے ممالک کا فلسطین کو تسلیم کرنا اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر اور آوازیں اسرائیل کے خلاف اٹھنا، کیا یہ اسرائیل کے اختتام کا نقطہ آغاز ہے؟ یہی دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔